بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار ابراہیم راجہ صاحب نے اسلام آباد سے۔ راجہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ جناب راجہ صاحب تبدیلی ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب کا جو قلمدان ہے اسے تبدیل کر دیا گیا ہے، اب کیا وجہ بنی؟ کیونکہ کچھ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکردگی کا معاملہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو اندر کی خبر کیا ہے سر؟ ہاشمی صاحب، وزارت داخلہ ایک ایسی وزارت ہے جو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے بعد جو سب سے پاورفل منسٹری ہے وہ وزارت داخلہ ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں، جو بہت پاورفل تھے مسلم لیگ نون کے اندر، تو انہوں نے اپنے لیے وزارت داخلہ کا انتخاب کیا تھا۔ اب شیخ رشید صاحب کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ جب حکومت بنی تھی تو اس وقت انہوں نے بڑی لابنگ کی تھی اور بڑی کوشش کی تھی کہ وہ وزارت داخلہ میں آئیں اور وزیر داخلہ بنیں، لیکن اس وقت انہیں وزیر داخلہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اب اس وقت جو آپ کے وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر صاحب، ان کا چونکہ ایک خاص بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ 2004 سے لے کر 2008 تک ڈی جی آئی بھی رہے پرویز مشرف کے دور میں۔ اس سے پہلے وہ آئی ایس آئی میں بھی کام کرتے رہے، اور پیپلز پارٹی ان کے حوالے سے کئی تحفظات کا بھی اظہار کرتی رہی ہے ماضی میں بھی، اور بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے بھی۔ تو جب اس قسم کی تحریکیں چلتی ہیں تو حکومتیں جو ہیں وہ اپنی صفوں میں ضرورت کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی کرتی ہیں۔ اب اس کی جو پرابیبل ریزنز ہیں ان میں تو ایک ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ تحریک پی ڈی ایم کی جس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر حال میں لانگ مارچ بھی کریں گے اور ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو مولانا فضل الرحمان نے تو کہا ہے کہ فساد بھی ہوگا، تو اس کی ایک پرابیبل ریزن یہ بھی ہے کہ اعجاز شاہ صاحب کو نارکوٹکس میں بھیج دینا اور شیخ رشید کو یہاں پہ انٹیریئر میں لے کے آنا، کہ اگر کوئی پرتشدد صورتحال بنتی ہے اور اس کی ذمہ داری ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر پہ جاتی ہے، یعنی اپوزیشن اس کو اس طرح سے بلیم کرتی ہے کہ یہ بھی اس کو بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایکس فوجی ہیں، ایکس فوجی آفیسر ہیں، آئی ایس آئی میں کام کر چکے ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ وجہ ہے۔ دوسری پرابیبل وجہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کے کچھ متنازعہ بیانات بھی تھے، ان کی وجہ سے بھی ان کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تیسرا، وہ عمر کے بھی اس حصے میں ہے کہ ابھی وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ تو یہ 3-4 وجوہات بنی ہیں جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں یہ جو تبدیلی آئی ہے جس میں شیخ رشید کو وزارت داخلہ میں لایا گیا اور بریگیڈیئر صاحب کو نارکوٹکس میں بھیجا گیا۔ راج صاحب، یہ 13 کا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے، اوبیسلی اس پہ متعدد ہم چیزیں کر چکے ہیں۔ حکومت کی سر کیا حکمت عملی ہے؟ میٹنگز وہاں پہ ہو رہی ہیں، کچھ ریکارڈ پہ موجود ہیں، کچھ ریکارڈ پہ موجود تو نہیں ہیں۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس حوالے سے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، جو خب ہمارے سورسز وہاں پہ اسلام آباد میں ہمیں بتاتے ہیں کہ باقاعدہ اسلام آباد سے اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، دوسرے اضلاع سے پولیس بھی منگوائی جائے گی، اور شاید ایسی صورتحال بن جائے جس میں کشیدگی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد سر اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ ہاشمی صاحب، اسلام آباد کو مشورہ تو یہ دیا گیا ہے جو پارٹی کے اندر ہاکس ہیں ان کی جانب سے کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد نہ آنے دیا جائے، کیونکہ وہ جو ہاکس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ لانگ مارچ اسلام آباد آیا اور اگر حکومت نے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو پھر یہ تمام اس سے پہلے جو ایک آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی بھی لانگ مارچ کے حوالے سے کہ آپ کوئی اس حدود سے آگے نہیں جائیں گے اور ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، تو اس معاہدے کی کوئی خاص پاسداری نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کے لیے کوئی جگہ ڈیڈیکیٹ کر بھی دی جائے کہ آپ نے یہاں پہ لانگ مارچ یہاں تک رکھنا ہے، یا اگر دھرنا دینا بھی ہے تو یہاں دینا ہے، تو اس کی پھر وہ پاسداری ممکن یہ ممکن نہیں رہتا حکومت کے لیے بھی کہ اس کو یقینی بنائے، کیونکہ جب ایک دفعہ کراؤڈ آ جائے کسی مخصوص جگہ پہ تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہاں سے روکنا۔
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि इनको आने दिया जाए और उनको एहतजाज करने दिया जाए, और ये एहतजाज करके खुद ही उकता के चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो दूसरा हॉक्स हैं उनकी जो राय है वो गालिब नज़र आ रही है, और बहुत से हल्कों के नज़दीक उनकी राय ठीक भी नज़र आ रही है कि ऐसी कोई सिचुएशन ही ना बने कि जिसके अंदर अपोजिशन किसी माहदे की खिलाफ वर्जी करे और मामलात रेड जोन तक जाएं और वहाँ पे कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो। सबसे ज़्यादा अवाइड जो इस पूरे मामले में फरीक तशद्दुद की सूरत हाल को करना चाह रहा है वो है पाक फौज। और हमारी इतला ये है कि फ़ौज ने भी हुकूमत को ये मशवरा दिया है कि अपोजिशन को इंगेज किया जाए, क्योंकि इतलात ये हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आया और ये उसके बाद ये जाएगा रेड जोन तक लॉन्ग मार्च, और जाहिर है कि जब रेड जोन में जाएगा तो वो किसी भी किस्म की सूरत हाल बन सकती है जो कि हमारे रियासती इदारे नहीं चाहते कि कोई भी वहाँ पे तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो। इसलिए हमारी इतला ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस बात पे भी कन्विंस किया गया है कि अपनी तरफ से एक एफर्ट करने के लिए हुकूमत की एक कमेटी बनाई जाए, और ये कमेटी जो है ये अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे, अपोजिशन से उसके मुतालबात पूछे जाएं, और उसके बाद एक इब्तदाई फार्मूला जो है वो तश्कील दिया जाए, बनाया जाए। इसके ऊपर काम भी हो रहा है। और अगर अपोजिशन जो है वो फिर उसके बावजूद मुज़ाकरात नहीं करती तो कम से कम हुकूमत के पास ये तो लोगों को बताने के लिए होगा कि हमने तो इनको मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया और बहुत खुल कर दिया, लेकिन ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं है, और इनका वाहिद मकसद अब सिर्फ जो है वो इंतशार फैलाना, फसाद फैलाना है। लेकिन राजा साहब, जब ये मुज़ाकरात की मेज पे अब ला रहे हैं, मुज़ाकरात किस मौजू पे करेंगे? मसला तो ये है, करप्शन के केसेस हैं, अदालतों में चल रहे हैं। इनके बयानिए को अगर देखा जाए, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर नैब को जो है मुसल्लत किया गया है। अब मामला इमरान खान की हुकूमत या इमरान खान की हुकूमत की बनाई हुई कोई कमेटी जब जाकर इनसे बात करेगी, चूंकि इनकी तकरीरों में तो यही चीज निकलती है कि मुकदमात को खत्म किया जाए, धांधली को किया जाए। तो इसमें तो हुकूमत को मिलान बार बार किया जा रहा है। तो जब अगर धांधली के ऊपर किस किस्म के मुज़ाकरात होंगे? देखें, यही तो हुकूमत काम करना चाह रही है कि आप कमेटी बनाएंगे, उनसे पूछेंगे आपके मुतालबात क्या हैं। जब वो अपने मुतालबात रिटर्न में तहरीरी तौर पर देंगे, यानी अगर नहीं देंगे तो तब भी होगा कि जी आपने तो मुज़ाकरात अपने मुतालबात ही नहीं दिए, और अगर देंगे तो पता चल जाएगा। यही अगर वो लिख के देंगे कि जी हमारे मुकदमात ख़त्म करें और हमें एनआरओ दिया जाए, और कोई अगर सपोज बगैर किसी लॉजिक के वो कहते हैं कि यानी जैसे एक इंतखाबी धांधली के लिए की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनी थी, उसको खुद ही अपोजिशन ने फॉलो नहीं किया था, तो उसके बगैर ही कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं और वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें, तहरीक अदम एतमाद भी ना लाएं, तो कम से कम वो एक्सपोज तो होंगे ना। तो इसलिए अभी तो आज से 2 महीने पहले तक तो अपोजिशन ये दावा करती रही कि हम तो मुज़ाकरात की बात करते थे, हुकूमत बात नहीं करती थी। लेकिन अब हुकूमत ये चाहती है कि वो एक दफ़ा उनका ये एक्सक्यूज़ भी ख़त्म कर दे और उनसे करेक्ट। कहे कि भाई आप अपना मुतालबा रखें, टेबल पे रखें, बताएं ये तहरीरी तौर पर, ताकि वो पूरी तरह से एक्सपोज हों। आपको याद होगा पहले भी एक लॉन्ग मार्च किया गया, मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद की तरफ गए। इतनी बड़े क्राउड को वहां पे रखना, लॉजिंग है उनकी, उनके खाने के मामलात हैं। अब दोबारा ये तमाम कह रहे हैं जमातें जब आएंगी तो ये सारी फंडिंग कहाँ से होगी? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इनको किस तरह फंड किया जाएगा? इस पे भी रोशनी डालें, क्योंकि फंडिंग के बगैर कोई भी धरना कामयाब नहीं होता। आप लोगों को एंगेज करना है, वहां पे रखना है, कई दिन रखना है। कोई इसमें टाइम स्केल भी नहीं बताया जाता कि कितने दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने धरना बुलाया वो तो अपने कैबन्स के अंदर और अपने कंटेनर्स के अंदर या अपनी गाड़ियों के और या होटल्स के अंदर जाकर रह लेंगे। एक तो हाशमी साहब, इन पार्टियों के पास जो है वो अपने भी माली वसाइल की कमी नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए इन्होंने कमाए हुए हैं जायज़ नाजायज़ तरीके से। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि ये जो अपोजिशन का एतमाद है इसके पीछे एक प्लान है, और इसके पीछे कुछ गैर ममालिक हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान का वो हाल करना चाहते हैं, एक मुल्कों का ग्रोह है
وہ پاکستان کا وہ حال کرنا چاہتے ہیں جو عراق اور لیبیا کا ہوا، اور اس کے پیچھے وہی سورس ہے. اس کی تفصیل میں وہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے کچھ ملک ہو سکتے ہیں اور پوری اس کے پیچھے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے ملک ایسے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، کون سے ایسے ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ ریسنٹلی پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور میاں نواز شریف اس ملک کا ذکر بھی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں. تو فنڈنگ تو ان کو بہرحال مالی وسائل تو بہت چاہیے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تحریکوں کو عموماً جو ہے وہ مالی وسائل باہر سے ملتے بھی ہیں، اور دیگر طرح کی بھی سپورٹ ملتی ہے. انڈائریکٹلی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسوں کی شکل میں ڈائریکٹ کوئی مولانا فضل الرحمان کے یا نواز شریف کے ہاتھ میں رکھے جائیں. اس کی بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اسی شعبے کا اظہار کیا ہے. تو اگر وزیر اعظم عمران خان جیسے ہائیسٹ لیول سے اس شعبے کا اظہار کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ان کے پاس کوئی اس حوالے سے انفارمیشن ہوگی، تبھی انہوں نے بہت ہی واضح انداز میں اس معاملے پر بات کی ہے. بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کا. ابھی جی ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.